بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر تم سے ایک تارہ گم ہو گیا تو کیا ہوا؟ آسمان پورا تاروں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر بھرے آسمان میں سے بھی کوئی تارہ تیری قسمت میں نہیں تو کون جانتا ہے شاید چاند تیرا نصیب ہو۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط میں ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ رہتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ بڑے لوگوں کی بڑی بڑی خدمات کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کریں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کے الجھے ہوئے کام سلجھا سکتی ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ صبر کرنا سیکھ لیں۔ اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں، اور اللہ وقت بدل دیتا ہے کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ بارش رک جائے تو چھتری بوجھ لگتی ہے، ایسے ہی مطلب نکل جائے تو انسان بوجھ لگتا ہے۔ تیرے سجدوں میں سر رکھ کر غموں سے جیت جاتی ہوں یا رب۔ لوگ ڈھونڈتے رہ گئے کامیابی کو، موذن ساری عمر کہتا رہا حی علی الفلاح۔ اللہ تعالیٰ غیب سے تمہارے لیے ایسی مدد بھیجے گا کہ تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مایوسی نہ پھیلائیں۔ قرآن ایمان والوں کو بار بار پکارتا ہے، نا امید نہ ہونا، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ ہر تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو مصائب پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اسے اس کا اجر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے ایمان والے بندے یا بندی کے کسی پیارے کو جب میں اٹھا لوں پھر وہ ثواب کی امید میں صبر کرے تو میرے پاس اس کے لیے جنت کے سوا کوئی اور معاوضہ نہ ہوگا۔ ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا لیکن ہر کوئی کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ صبر کرنا اگر اتنا آسان ہوتا تو اللہ نے صبر پر اتنا اجر نہ رکھا ہوتا۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ ہر چیز کا ثواب کا اندازہ ہے، مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں۔ واللہ یحب الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ یقیناً نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ صبر اور شکر ایسے اثاثے ہیں جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ صبر و شکر سے مراد یہ ہے کہ انسان غمی اور خوشی میں اللہ کی طے کردہ حدوں سے باہر نہ نکلے۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ صابر انسان کمزور نہیں ہوتا، بس وہ خاموش ہو جاتا ہے منافق اور گھٹیا لوگوں کی وجہ سے اور صبر سے انتظار کرتا ہے۔ ان قریب ہر ظالم برباد ہو جائے گا اور اللہ صبر کرنے والے کو اس کا اجر دے گا۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دیں، لیکن جو انہوں نے سبق دیے ان کو یاد رکھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا اجر و ثواب میں صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔
ارشاد خداوندی ہے، اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کی تو یقین جانو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں اور ناشکری سے بچیں، کیونکہ ناشکری غم اور بے سکونی کو کھینچ لاتی ہے، جبکہ شکر گزاری نعمتوں، خوشیوں اور راحتوں میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈی جاتی، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ سبحانہ و تعالی بڑی محبت کرتا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی قوم سے محبت فرماتے ہیں تو ان کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، پھر جو اس آزمائش پر راضی رہا یعنی صبر سے کام لیا تو اللہ سبحانہ و تعالی بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جو اس پر ناراض ہوا یعنی بے صبری کا مظاہرہ کیا تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس شخص کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر بھی ہوتی ہیں۔ والی ربی کا فاصبر، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اگر برا ہے تو صبر کرو، اگر اچھا ہے تو شکر کرو۔ پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پر ہو شکر الحمدللہ۔ پھر زندگی نے مجھے صبر سے ملوایا، اور صبر کو پا کر میرے دل نے کہا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فیکون کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ وہ جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا، سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں، سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں، تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں، سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک لیے رکھیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔